بے شمار فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک اپنے تمام تر فیوز و برکات کے ساتھ آج ہمارے درمیان ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں مسلمان اس ماہ مقدس کا شدت سے انتظار کرتے ہیں اور اس کی آمد پر خاص اہتمام کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں یہ ماہ مبارک ایک تہوار کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں زکوٰۃ، صدقہ و خیرات جتنا زیادہ ہو سکے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ برکتوں بھرا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے اور اس کی برکات ہمیں ہر لمحہ سمیٹے رہنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ روزے رکھیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو اس ماہ مبارک کے تقدس کے خلاف ہو، جس سے ہمیں فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو۔ ماہ سیام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ رمضان المبارک اس حوالے سے ہمیں صبر و تحمل اور تقوی کا درس دیتا ہے۔ تقوی سے خوف خدا پیدا ہوا، اصل حکمت تو خوف خدا ہی ہے۔ روزہ یہ درس بھی دیتا ہے کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس جگاتا ہے۔ اس لیے افطار و سحر میں جتنے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے بہتر ہے۔ رمضان المبارک میں ہمارا دسترخوان کشادہ ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں منوان تسلیم کریں۔ سال بھر ہم رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مقدس ماہ ہے جو بہت ہی آستگی سے آ کر جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اس ماہ میں بہت ہی گما گمی رہتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مبارک ماہ بخید برکتوں اور فضیلتوں والا ہے، اور اس ماہ مبارک میں چند ایام ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں اور وہی اس پورے ماہ کا حاصل ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت خداوندی، دوسرا برکتوں کا اور تیسرا مغفرت انہی کا یعنی جہنم کی آگ سے نجات کا۔ حدیث شریف کے مطابق کہ ماہ رمضان المبارک آپ کے صدقات و خیرات کی رفتار زیادہ آندھی سے بڑھ جاتی تھی۔ ہمیں بھی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرانہ اور خدیہ ہر ممکن صورت میں دوسروں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ ہمیں اپنے خاندان اور اس کے بعد اپنے گرد و نواح اور پھر اپنے جاننے والوں میں اپنے بچوں کے دوستوں، اپنے ہمسایوں کی طرف نگاہ ہونی چاہیے کہ کہاں کس کو ہماری ضرورت ہے۔ حدیث شریف کے مطابق جو اب مسلمان بھائی کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ جل و شان اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اسلام عزت نفس کا داعی ہے، دل آزادی کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کا دھیان بھی لازم ہے کہ کسی کو بتائے بغیر یا جتا کر تعاون نہ کیا جائے، بلکہ حسب حال طوائف، کپڑے، راشن وغیرہ کی شکل میں یوں تعاون پیش کیا جائے کہ دوسرا زیر بار نہ ہو اور اس کی مشکل بھی حل ہو جائے۔ روزہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایت فرماتا ہے، اس لیے دل کھول کر اللہ کے بندوں کی مدد کرنا چاہیے۔ ماہ سیام دراصل جہاں جسمانی صحت کا ضامن ہے، وہاں اس ماہ مبارک سے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر ہمیں نعمت خداوندی کی قدر ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں رب کائنات کی قربت اور رحمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ مبارک ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ خود جزا دیتا ہے، کیونکہ روزہ صرف رب کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی نمود و نمائش نہیں ہوتی، کیونکہ دن بھر بھوکا پیاسا صرف رب کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق رہا جاتا ہے۔ ماہ مبارک ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کے علاوہ غریب کی بھوک و پیاس کا احساس بھی پیدا کرتا ہے۔
ماہ سیام مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت و تلاوت میں گزارنا چاہیے، ایک ایک منٹ کی قدر ہونی چاہیے۔ اس ماہ میں صدقات و خیرات کثرت سے کرنا چاہیے۔ نمازوں میں خشوع و خضوع اور برائیوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، دوسرے کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ ہمیں اس ماہ میں برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ان کے کام آ سکے۔